ہم باہر آ چکے ہیں ابھی درگاہ شریف کی زیارت سے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی آگے کا پروسیس آپ کو بتائیں گے۔ آگے یہ غالباً یہ کن کی بارگاہ ہے، اگر کوئی جانکار یہاں مل جائے تو۔ بہت سی باتیں ہیں تاریخ میں موجود ہیں، حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری کی کرامتیں بھی موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پان بہت پسند تھا اور آپ تناول فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جھوٹا پان اگر کسی خاتون کو کھلایا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرماتا تھا۔ یہ بزرگوں کی بارگاہوں کا فیض ہے کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کن کی درگاہ ہے، کن کی بارگاہ ہے؟ اچھا، مکرم شاہ کی۔ جی جی، اچھا ہاں، چلیں اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں بھی کچھ جی، یہ قبریں، کچھ قبریں، یہ کچھ قبریں ہیں جی۔ نواب مکرم خان صاحب کا، مکرم شاہ علی صاحب جی۔ یہ سب خدمت گزاروں میں آتے ہیں جی۔ ایک پتھر ہے جو ذہن مورا بولتے ہیں اس کو جی، اور جیسے کسی چیز میں کاٹنی ہے، ہاں ہاں، یہ بھی جانور نے کاٹنی ہے، اس کو پانی دیتے ہیں۔ اچھا ان کو پانی دیتے ہیں آگے، ہاں، انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ اچھا، اس پتھر کی وجہ سے شفا ملتی ہے، پانی، مطلب اس سے پانی دیتے ہیں، دھل کے اگر پلا دیا جائے تو پانی رومال میں دے کے جی ان کو پانی دیتے ہیں جی، اور شفا مل جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دکھا دیں؟ تو آپ دکھا دیں گے تو ذرا زیارت ہو جائے گی، اور باقی سب کو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل بالکل سب کو ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں اس پتھر کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، جی، کچھ بھی بیماری میں کام آتا ہے پانی یہ، ہاں ہاں ہاں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ۔ زہر مرا بولتے ہیں ان کو۔ اچھا، زہر مرا جی جی۔ دیکھیں یہ پتھر ہے، اور آپ بھی زیارت کر لیں، مقدس بارگاہ کی پتھر ہے، اور ایسا مشہور ہے کہ کسی کو بھی اگر بیماری ہو جائے بیماری ہے یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، ان کو پانی دو، جی، انشاءاللہ شفا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام کیا ہوا؟ جی، آپ کا نام کیا؟ میرا عشرت نام ہے۔ عشرت نام ہے۔ جی، آپ کتنے سالوں سے یہاں پر؟ میرے کو کوئی 10 سال ہو گئے یہاں پہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ویسے تو بچپن ہی یہاں سے بیت گیا ہمارا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے 10 سال میرے کو اس بار کا میں ہو گیا ہے اچھا اچھا یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، خدمت کرتے ہوئے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں، بہار شریف سے زیارت کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر۔ آپ دعا کریں اور اسی طرح خدمت کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوا تو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ فراز فیضی آفیشیل کر کے ہے، فراز فیضی آفیشیل، فیضی ہاں آفیشیل چینل پہ آ جائے گا، آپ وزٹ کر سکتے ہو وہاں پر۔ ہاں، دیکھیے یہ نواب مکرم خان صاحب کی تعمیر کردہ ہے۔ یہ اس وقت کے جو اسٹرکچر تھا، اس وقت کا کلچر تھا مغل شاسک کے زمانے کا، اس وقت کی جو یہ لال پتھر سے، غالباً یہ لال پتھر بنا ہوا ہے۔ ایک خوبصورت نظارہ ہے، دیکھیں آپ۔ دیکھیں یہ مقدس بارگاہیں ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 سال تک قطب مینار میں آپ درس و تدریس دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر راہ خدا میں پھر آپ عبادت و ریاست کرنے کے لیے نکل گئے، اور پھر دریا میں آپ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیوں نے آپ کی پنڈلیوں تک کے گوشت کو کھا لیا تھا۔ جب مقبول ہوئی تو آپ کو بو علی کا لقب عطا کیا گیا، نام آپ کا شرف الدین ہے، اور بو علی کا۔ جب اللہ غیب سے جب آواز آئی کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عطا فرما۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تم علی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، البتہ بو علی ضرور ہو سکتے ہو، یعنی علی کی خوشبو۔ اور اسی دن سے آپ کو بو علی شاہ قلندر کا خطاب لقب دیا گیا، اور تا قیامت لوگ آپ کو اسی نام سے جانتے اور پہچانتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت نظارہ ہے، یہ خوبصورت نظارہ ہے آپ کا، دیکھیں یہ آپ کی بارگاہ مقدسہ کا۔ خوبصورت مسجد، یہ اس نواب مبارک حسین شاہ مبارک خان کرانوی کی تعمیر کردہ یہ عمارت ہے، یہ خوبصورت عمارت، اور یہ مسجد ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے دکان لگا رکھی ہے۔ آپ کو ہم الطاف حسین حالی جو ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اور ادیب و نقاد گزرے ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی قبر کی دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ وضو خانہ ہے یہاں پر، ہاں یہ بالکل مسجد سے قریب ہی الطاف حسین حالی کی قبر مبارک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مزار ہے یہاں پر ان کا، آپ نے تاریخوں میں آرٹیکلس میں پڑھا ہوگا آپ نے، الطاف حسین حالی ہندوستان کے مشہور معروف شاعر نقاد گزرے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ یہ دیکھیں، یہ گنبد ہے ان کے، یہ دیکھیں یہاں لکھا گیا ہے آرام گاہ شمس العلماء خواجہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت۔ یہی ہے عبادت، یہی دین ایماں، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ ان کا مشہور معروف شعر یہاں پر لکھا گیا ہے، دھوپ کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ پا رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ وضو خانہ ہے، یہاں پر اللہ کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، وہ یہاں پر وضو فرما کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت نظارہ ہے بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس بارگاہ کا۔ چلتے چلتے ہم یہ مسجد کا خوبصورت نظارہ کر لیتے ہیں۔ خوبصورت اسلامک آرکیٹیکچر کے حساب سے بنایا گیا، دیکھیں اسلامک ایک نمونہ ہے الحمدللہ عز و جل، یہ مسجد ہے۔ یہ مبارک خان صاحب کی بارگاہ ہے، یقیناً آپ کے چاہنے والوں میں ہوں گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین یا ان کے حلقہ ارادت میں ہوں گے۔ یہ تمام حضرات آپ کے آشیانے میں اور آپ کی ہی پناہ میں سب لوگ موجود ہیں یہاں پر۔ سبھی لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض پا کر جاتے ہیں۔ یہ مقدس بارگاہیں ہیں، ان کی زیارت آپ ضرور کریں۔ جب بھی پانی پت آنا ہو تو اس مقدس بارگاہ کی زیارت آپ ضرور کریں۔ یہ چلتے چلتے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آپ کی وصال مبارک کے بعد جو تصرف ہے اور آپ کی جو طاقت ہے، وصال مبارک کا واقعہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ بوڈھا کھیڑا جو یہاں پہ کرنال میں ایک گاؤں ہے، وہیں پر آپ ایک درخت سے لگے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، تصویر بنے ہوئے غالباً اس طرح آپ کی حالت تھی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال پر ملال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے استاد گرامی حضرت حافظ سراج الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کو دیدار سے نوازا اور فرمایا کہ بولی کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر دفنایا جائے۔ اس وقت آپ بوڑھا کھیڑا میں موجود تھے، آپ کا جسد مبارک جب تک حضرت سراج الدین حافظ سراج الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچتے تب تک آپ کو دفن کر دیا گیا تھا، آپ کو مٹی دے دی گئی تھی۔ جب آپ پہنچے وہاں پر اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب مبارک لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے لانے سے انکار کر دیا، آپ کے جسد مبارک کو دینے سے انکار کر دیا تو حضرت حافظ سراج الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مصنوعی جنازہ بنایا اور چارپائی پر ایک چادر رکھ دی۔ چادر رکھنے کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ اشارہ کرتے ہوئے حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کہ اگر آپ مرد کامل ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ خود ہی چلے آئیں گے۔ اسی دوران پھر ایک جو ہندوستان کا امیر تھا تو اس کا گزر ہوا تو وہ دیکھ رہا تھا، اس کے بعد دیکھا کہ اس نے جنازہ گزر رہا ہے تو اس نے زیارت کرنا چاہی اور پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چادر ہٹایا تو حقیقتاً حضرت بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جسم مبارک چارپائی پر موجود تھا، جبکہ بوڑھا کھیڑا کے لوگوں نے، کرنال کے لوگوں نے ان کو دفنا دیا تھا، آپ کی مٹی مجل ہو چکی تھی، لیکن یہ آپ کی کھلی کرامت ہے کہ آپ کا جسد مبارک اپنے آپ خود بخود پانی پت لانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور اس مصنوعی چارپائی پر موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت حافظ سراج الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جسد مبارک کو لے کر آئے اور اس کے بعد پانی پت کی اس مقدس سرزمین پر آپ کو دفنایا، اور آج یہ ان کا آستانہ عالیہ ہے جو ساری دنیا میں مرجع خلائق ہے اور فیوز و برکات کا مرکز ہے۔ الحمدللہ عز و جل دیکھیں آج ہم یہاں موجود ہیں اور یہ اچھا خاصا ایک رقبہ ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر لوگ دور دور سے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ عز و جل پھر سے ہمیں آنا نصیب کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل ہم پھر کبھی ملاقات ہوگی ہماری۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پہلی فرصت میں مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔